سامعین اکرام، آج ہم نے جو ویڈیو بنانے کا مقصد دیکھا تو اس میں آج ہم نے ویڈیو بنانی ہے کہ جو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اتنے فتنے ظاہر ہوں گے کہ لوگوں کو ایمان بچانا بہت ہی مشکل پڑ جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے کہ لوگ ایمان ایسے اتنا ہی مشکل بچائیں گے کہ جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر انگارہ رکھتا ہے، یعنی کہ جیسے انسان اپنے ہاتھ کے اوپر آگ نہیں رکھ سکتا، کولا نہیں رکھ سکتا، اسی طریقے سے ایمان بچانا بھی انتہائی مشکل ہوگا۔ اور ایک روایت ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ٹوٹل 70 راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ ایمان کا ہے اور باقی سارے جہنم کے راستے ہیں۔ اس دور میں بالخصوص ایمان بچانا انتہائی مشکل کام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے مسلم کی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تم جلدی جلدی اعمال کر لو، جلدی جلدی اعمال کر لو، اس لیے کہ ایسا وقت آنے والا ہے میری امت کے اوپر کہ انسان اگر صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور فرمایا شام کو اگر مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ دیں گے۔ تو آج یہ بہت بڑا فتنہ بالخصوص جو مال و دولت کی صورت میں چل کے آیا مسلمانوں کے پاس، انتہائی آزمائش، انتہائی فتنہ۔ اور اس کی دوسری صورت یہ کہ جو ہمارے حکمرانوں کی صورت میں فتنہ آیا مسلمانوں کے لیے، مؤمنین کے لیے۔ آج ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک فاسق حکمران کے پیچھے چل رہے ہیں اور پھر وہ اسی کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، اسی کو اپنا دین کا پیشوا مانتے ہیں۔ یہ اصل میں فتنہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ قرب قیامت جو فتنے ہوں گے وہ بارش کی طرح آئیں گے۔ تو آج بھی فتنے بارش کی طرح نازل ہو رہے ہیں، بارش کی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس موبائل ہے، ٹچ موبائل، پہلے تو ایسا تھا کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے کچھ تلاش کرتے، کچھ ڈھونڈتے تھے، سینما جاتے تھے، اور کافی تک و دو کے بعد انسان کو گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا تھا۔ لیکن اب جس بندے کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے، اب بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر دنیا جہان کا جو گند ہے اس کے موبائل کے اندر موجود ہے، جس طرح وہ چاہے مرضی دیکھ لے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے ٹچ موبائل کی صورت میں۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ، اور حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور فرمایا کہ جو فتنے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بخل ہے وہ عام ہو جائے گا، اور حرج جو ہے اس کی کثرت بڑھ جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ حرج سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حرج سے مراد یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا۔ آج یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا ایک ایک لفظ بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ قرب قیامت آج علم اٹھا لیا جا رہا ہے، علماء بہت کم رہ گئے ہیں، بہت کم واعظین، خطباء آج ہر قدم کے اوپر موجود ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اچھے خاصے مبلغ ہوتے ہیں، اچھے خاصے عالم دین ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زمانے کے رخ کو دیکھ کے، عوام کے رخ کو دیکھ کے، وہ پھر اپنا خطیبانہ انداز اپنی تقریر بنوانے کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنا علم وہ ظاہر نہیں کرتے۔ اور دوسری صورت یہ ہے علم اٹھ جانے کی کہ علماء جو ہے وہ قرب قیامت بہت جلدی ان کا وصال ہو جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں، مقتدر علماء، بہت کم عمر میں 50 کے قریب ان کا وصال ہو رہا ہے۔ تو اصل میں کیا ہے؟ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے، علم اٹھتا جا رہا ہے، اور جو فتنے ہیں، فتنہ در فتنہ، فتنہ در فتنہ، انتہائی آزمائش ہے آج کے مسلمان کے لیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ فتنے ظاہر ہوں گے اور لوگوں میں بخل پڑ جائے گا، حرج کی کثرت ہوگی۔ بخل سے مراد کیا ہے؟ بخل سے مراد یہ ہے کہ لوگ مال و دولت کمانے کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیں گے، لیکن جب دین اسلام میں خرچ کرنے کی باری آئے گی تو وہ بہت ہی مشکل کے ساتھ چند ایک ٹکے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اپنے جمعوں کے اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جب وہ اپنی بچوں کی شادی کرتے ہیں تو پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں،
پانی کتنا پیسہ بہاتے ہیں وہ بیٹے کی شادی پہ، بیٹی کی شادی پہ. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، اور مدرسوں کی تو یہ صورت حال ہے کہ مدرسے ویران پڑے ہوئے ہیں. مدرسے کے اندر جو رسول اللہ کے طلباء ہیں، رسول اللہ کے جو مہمان ہیں، وہ بیچارے ہفتے ہفتے سے دال کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری جو عوام ہے، مسلمانوں کی جو عوام ہے، وہ اپنا پیسہ قوالوں پر خرچ کر رہی ہے، نعت خوانوں پر خرچ کر رہی ہے، مراسم پر خرچ کر رہی ہے، اور اپنے جو پیسے ہیں وہ بچوں کی شادیوں پر برباد کر رہے ہیں. آج دین اسلام کو سہارا دینے کے لیے کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ اصل کے اندر یہ فتنے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، حرج کی کثرت ہوگی، فطروں کی کثرت ہوگی. اصل کے اندر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اب یہ دور چل رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق انتہائی مشکل ہے ایمان بچانا، انتہائی مشکل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان اپنے ہاتھ کے اوپر آگ رکھتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بچانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. فرمایا کہ صبح مسلمان ہوگا شام کافر، شام مسلمان ہوگا صبح کو کافر. آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جو انڈیا کے گانے سنتے ہیں، ہندوستان جو ایکٹر ہیں ان کے گانے سنتے ہیں، اور ان کے گانوں میں اکثر کفر ہوتا ہے سارا. چونکہ وہ تو اللہ رسول کو ماننے والے ہیں نہیں، اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی بطور نام کے، رسول پاک علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نہیں. وہ تو اپنی معشوق کو جو ہے، معشوقہ کو اپنا وہ خدا بنا کے بٹھا دیتے ہیں. تو ان کے گانے پھر مسلمان سنتے ہیں، اور پھر ان گانوں میں چونکہ کفر ہوتا ہے تو مسلمان خود گانے کہہ کے اور یہ ان کے ساتھ گانے گا کے مسلمان اپنے دار اسلام سے فارغ ہو جاتا ہے. تو اصل کے اندر یہ فتنے ہیں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی کی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ. فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنے سے مراد کیسے ہے؟ فرمایا کہ جو تمہارا مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگا. تمہاری جو اولاد ہے وہ دنیا کمانے کے لیے. آج لوگ امریکہ تک جاتے ہیں، برطانیہ تک جاتے ہیں، سعودی تک جاتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں صبح کی جو نماز ہے ساتھ ہی مسجد ہوتی ہے، لیکن لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی دنیا کمانے کے لیے کہاں تک جا رہے ہیں؟ 7 سمندر پار کر کے لوگ جاتے ہیں PhD کرنے کے لیے. لیکن ان لوگوں کو قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، قرآن پاک سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. 70 سال کے ایسے بزرگ ہیں جن کو نماز کے طریقے نہیں آتے، نماز کے مسائل نہیں آتے. اصل میں یہ فتنے ہیں جو ہمارے سروں کے اوپر منڈلا رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت سے فتنے ظاہر ہوں گے. آج ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنا تن من دھن دنیا کو کمانے کے لیے خرچ کر دے. آج ہم نے اپنے بچوں کو ATM مشین بنایا ہوا ہے. ایک بچہ کلک ہے، ایک بچہ جو ہے وہ وکالت میں، ایک بچہ ڈاکٹر ہے، ایک بچہ پروفیسر ہے. کئی نسلیں گزر جاتی ہیں لیکن ان میں سے ایک حافظ بھی پیدا نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ ہمارے ہاں دین اسلام کی چونکہ لوگوں نے وقات ختم کر دی ہے، عوام کی نظر میں اور عام جو مسلمان ہیں ان کی نظر میں اور حکومت کی نظر میں علم دین تو کوئی شے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. آج ہمارے مدرسوں میں جو ہے وہ لوگ خطیب بننے کی کوشش کرتے ہیں، خطباء بننے کی کوشش کرتے ہیں، خواب لے کے جاتے ہیں مدرسوں میں پڑھنے کے لیے کہ ہم بھی خطیب بنیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا، ہمارے پاس بھی عہدہ ہوگا. لیکن ہمارے مدرسوں کے اندر جو ہے وہ آج مبلغین پیدا ہونا ختم ہو چکے ہیں. اللہ ماشاء اللہ کوئی ہزاروں میں کوئی 1-2 مل جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہر بندہ خطابت بننے کے چکر میں ہے. علم اٹھتا جا رہا ہے. جس بندے کی آواز تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے اس کی آواز کا ریٹ لگ جاتا ہے. جس بندے کی تھوڑی سی تلاوت اچھی ہے اس کی تلاوت کا ریٹ لگ جاتا ہے. جس بندے کی نعت اچھی ہے تو نعت کا ریٹ لگا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ 60,000 روپے لے کے تقریر کر رہا ہے اس کی تقریر میں کیا اثر ہوگا؟ اس بندے نے کیا دین اسلام کو درد کے ساتھ بیان کرنا ہے؟ اس لیے اصل کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فتنوں کی جو بھرمار ہوگی آج بالکل ایسے ہی ہے. حکومت جو ہے اس کی توجہ ہی نہیں ہے مدرسوں کی طرف. ہماری حکومت بس یہ ہے کہ وہ کالجز کو، یونیورسٹیز کو نوازے جا رہی ہے، اور مدرسوں کے اندر جناب کو دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں جس بچے کے میٹرک میں اچھے نمبر آ جائیں، FA BA میں، اس کو حکومت کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے پیسوں کی صورت میں، اسکالرشپ کی صورت میں. لیکن ہمارے ہاں مدرسوں کے اندر جو بچے ہیں حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، لیکن اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو صورت حال ہے، علماء، کئی ایسے علماء ہیں جو مقتدر علماء تھے، یہ ماضی قریب کی بات ہے، ان کی جنازے اٹھ چکے ہیں. اب چونکہ رہ گئے صرف فتنے، اور فتنے سوشل میڈیا کی صورت میں بہت سارے فتنے، یوٹیوب کے اوپر اتنے فتنے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چونکہ ہمارے مسلمان تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، جس کی داڑھی دیکھی، جس کی پگڑی دیکھی، اسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو یاد رکھو، ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، اولیاء و کاملین کی صحبت میں بیٹھیں،
اور اگر آپ وقت نکال لیں تو دین اسلام کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب سیکھیں، قرآن مجید کو پڑھنے کے اصول سیکھیں، ضوابط سیکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کے دل میں سمو سکے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ابتدائی ایام میں جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو کتنے ایسے چوٹی کے سردار تھے، کفار تھے، نبی پاک علیہ السلام نے اگر ان کے دل کو پگھلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر کے پگھلایا ہے۔ جس کے سامنے نبی پاک علیہ السلام قرآن کی تلاوت فرماتے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا، اللہ ماشاء اللہ۔ اس لیے کوشش کریں کہ خود بھی دین اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام نے پوری زندگیاں قربان کر دی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو 23 سال کا جو زندگی کا عرصہ ہے، دور اپنی نبی پاک علیہ السلام نے جو اس دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو کوشش فرمائی ہے، انتہائی مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ تو آج کا مسلمان اگر اس کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اس نے کیا صحابہ کرام کی قربانیوں کے ساتھ وفا کی ہے؟ اس نے کیا نبی پاک علیہ السلام کے 23 سالہ جو دور نبوت رسول پاک علیہ السلام کا، جس میں آپ نے تبلیغ کا کام کیا، اس نے کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا جو ہے وہ اپنا صلہ پیش کیا ہے؟ اس لیے کوشش کریں، یہ دور فتن ہے، پرفتن دور ہے، ہر قدم کے اوپر فتنہ ہے، ہر قدم کے اوپر فتنہ، ایمان بچانا انتہائی مشکل ہے۔ تو یاد رکھیں، ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہر کلمہ کو مسلمان کو اپنا آخری وقت میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔